السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ گروپ ہے 1 to 1 مناظرہ گروپ۔ اس گروپ کے اندر ایک ساتھی ہیں جو اپنے آپ کو حیاتی کہلاتے ہیں، ان کا نام ہے ابو سعد۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا نمبر ہے، ابو سعد۔ 9:56 پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گروپ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور انہوں نے آتے ہی ایک سوال کیا کہ شہداء کی زندگی کے متعلق کیا خیال ہے۔ انہوں نے سوال کیا تو میں نے ان کو جواب دیا شہداء جنت میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر میں نے قرآن کی آیت پیش کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قیل ادخل الجنہ۔ یہاں سورہ یاسین کے اندر ایک شہید کا ذکر ہے جس کا نام تفسیروں کے اندر حبیب نجار لکھا گیا ہے۔ جب اس کو شہید کیا گیا تو فوراً اس کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون۔ جب وہ جنت میں داخل ہوا تو کہنے لگا کسی طرح میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزتوں سے نواز دیا۔ اب یہ تفسیر عثمانی میں نے لگائی، قرآن کی آیت لگائی۔ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا۔ آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا۔ جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ جو شہداء کی زندگی کی آیات ہیں قرآن کے اندر، اس کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے، یہ قیل ادخل الجنہ کہہ کر، اور اس کی تفسیر جس طرح عثمانی صاحب نے ذکر کیا کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، تو یہ تفسیر قرآن بالحدیث بھی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے تفسیر قرآن باقوال صحابہ بھی یہی ملتی ہے کہ وہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے اور احادیث سے اور صحابہ کے اقوال سے میرا عقیدہ تو ثابت ہو گیا۔ میں نے اس کو جواب دیا شہید جنت میں زندہ ہے۔ اس نے پھر کیا کہا مجھے، میں نے اس سے کہا کہ یہ تفسیر عثمانی غور سے پڑھ لیں۔ اس نے جواب کیا دیا، محترم آپ وائس میسج کریں، یہ تحریرات اور عبارتیں نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ آپ شہید کے متعلق بتائیں کہ شہید کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایت ہے شہید کے متعلق۔ جی دیکھو، کہتا ہے کہ چیٹنگ نہ کریں، وائس کریں، کیونکہ ہمارے ہاں لائٹ گئی ہوئی تھی تو بچے سوئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میں چیٹنگ کر رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا چیٹنگ نہ کریں، تو میں نے چلو کہا چیٹنگ نہیں کرتا۔ میں نے اس سے کہا، کہتا ہے قرآن پیش کریں، یہ عبارتیں پیش نہ کریں۔ تو یہ میں نے کیا پیش کیا تھا، قیل ادخل الجنہ، یہ قرآن ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ قرآن پیش کیا ہے جناب، پڑھنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اس نے جواب کیا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پڑھیں نا، آپ پڑھ کے سنائیں نا قرآن مجید، شہید کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں آپ، اگر ہمت اور حوصلہ ہے تو بات کریں۔ اس کا سوال یہ تھا کہ شہید کے متعلق کیا خیال ہے، شہید کی زندگی کے متعلق کیا خیال ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ شہید جنت میں زندہ ہے، اور اس پر قرآن کی آیت پیش کی۔ پھر کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ چلو آگے میں نے دوبارہ یہ قرآن کی آیت لگا دی، مگر اس کو ہمت ہی نہیں ہوئی یہ پڑھنے کی، کیونکہ قرآن تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہے نا۔ آگے میں نے آڈیو کی، جی یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، یہاں ایک شہید کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حبیب نجار اس کا نام تفسیروں کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو قوم والوں نے قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو قیل ادخل الجنہ، اللہ فرماتے ہیں اس کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوا تو قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو علم ہو جائے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے؟ یہ وہ جو جسم تھا شہید کا وہ تو نہیں کہہ رہا نا، جو جنت میں داخل ہوا وہ بھی کہہ رہا ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ چلا میرے رب نے بخش دیا اور مجھے انعامات سے نوازا۔
تو جسم تو یہاں پڑا تھا زمین پر. یہ جو بول کے کہہ رہا تھا یہ شہید وہی ہے جو جنت میں گیا تھا. وہ کون تھا؟ ٹھیک ہے. تو واضح آیت قرآن کی کہ اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اور اس پر علامہ شبیر احمد عثمانی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا. آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا. ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا. جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، آپ کہتے ہیں جنت میں ہے، تو یہ جنت کہاں ہے؟ یہ زمین میں جہاں اس کو دفن کرتے ہیں اس کی جنت بنتی ہے یا کوئی اور جنت ہے؟ وہ جہاں ہم شہید کو، جو شہید قتل ہوتا ہے. اب دیکھو اس کی نادانی، دیکھو کہ قرآن کہہ رہا ہے فوراً اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا. ابھی وہ قبر میں دفن نہیں ہوا، اس کا جسم زمین پر پڑا ہے. وہ قتل ہوتے ہی اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. تو اس کی نادانی دیکھیں. کہتا ہے وہ جنت یہی قبر ہے. وہ کون سی جنت ہے؟ اللہ کے بندوں، جب اس کو فوراً جنت میں داخلے کا حکم دے دیا گیا، ابھی وہ دفن نہیں ہوا، اس کو کفن نہیں ملا، تو وہ کون سی جنت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے یار یہ لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں بات کو، بس اعتراض کرنا آتا ہے ان لوگوں کو. قتل یقتل قتال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، تو اس قتل شدہ آدمی کو، جس کو قرآن شہید کہتا ہے، تو اس کو جہاں دفن کرتے ہیں اس کی وہ قبر جنت بن جاتی ہے یا اس کے لیے بھی اور جنت ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو غذا کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے نا عند ربہم یرزقون، اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں عند ربہم، یہ عند ربہم اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے ہاں. تو مفسرین فرماتے ہیں رب کے ہاں کا مطلب وہی ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ وہ جنت کے اندر ہے. ٹھیک ہے. مگر انہوں نے تو صرف اعتراض برائے اعتراض کرنا ہوتا ہے. ہوتا ہے جسم، اور جو غذا ہے وہ کس کو دی جاتی ہے، روح کو یا جسم کو؟ اب اس نادان سے پوچھو کہ غذا جب بندہ مر جاتا ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، تو پھر جسم کو غذا کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کوئی پوچھے وہ غذا کس کو دی جاتی ہے. وہ احادیث کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت شہید کی ارواح کو پرندوں کے پوٹوں کے اندر، جسموں کے اندر داخل کر دیتے ہیں، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، تو وہی کھاتے ہیں. لیکن اب ان سے کیا کہا جائے؟ انہوں نے نہ تفسیر قرآن بالقرآن لینا ہوتا ہے، نہ تفسیر قرآن بالحدیث لینی ہوتی ہے، نہ تفسیر قرآن باقوال صحابہ لینی ہوتی ہے، اور ڈنڈورا پیٹنا ہوتا ہے. نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی بات ہے. اس کی وضاحت کر دیں گے. بہت شکریہ جی. یہ آپ یہ ماسٹر اکاڑوی صاحب والے جو ٹچکلے ہیں یہ نہ لگائیں کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو زندہ چنانچہ جسم ہوتا ہے. یہ چٹکلے نہ لگائیں، قرآن و حدیث پہ بات کریں. قرآن کی آیت ابھی آپ کی زبان پہ آئی ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. ٹھیک ہے. اس کے متعلق بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کیا لکھتے ہیں، میں وہ بھی پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ عند ربہم یرزقون سے کیا مراد ہے. باقی یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اس قبر کے اندر زندہ ہے. اللہ کے بندوں، مجھے یہ بتاؤ کہ شہید پر موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اتنا جواب دیں آپ. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جنت میں زندہ ہے. وہ میں نے آیت پیش کی، یہ نیچے میری 2 آڈیو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ادخل الجنہ، اور آگے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون. جب اس کو جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. تو جسم تو ان کے سامنے پڑا تھا، جسم نے نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. جو انہوں نے قتل کر دیا سامنے پڑا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا نا. روح تو نکل گئی تھی. وہ جسم تو بول کے نہیں کہہ رہا تھا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی، مجھے انعامات سے نوازا. جو بھی اس نے کلام کیا تو وہ سامنے پڑا ہوا جسم تو نہیں کر رہا تھا. اللہ کے بندے، یہ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہو، مجھ پر اعتراض نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، حبیب نجار کے قتل کرنے کا ذکر قرآن میں ہے کہیں؟ حبیب نجار جی اب جب لاجواب ہوا ہے تو اس بات کا بھی انکار کر رہا ہے، کہتا ہے کوئی حبیب نجار کو قتل ہی نہیں کیا گیا. یہ دیکھ لو اس کی بات. کہتا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. جب ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو قتل ہی نہیں کیا گیا. اب سنیں اس کی بات سنیں. کہ قوم کا ان کو کہیں قتل کرنے کا ذکر کوئی الفاظ موجود ہے؟ آپ نے مناظرے کا گروپ کو عنوان دیا 1 to 1. کسی کی باتوں کے حوالے نہ دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ سب حوالے آپ سے بھی شاید میں زیادہ جانتا ہوں گا. آپ قرآن کی آیت پیش کریں کہ حبیب نجار کو اس کی قوم نے قتل کیا تو اس کا ذکر کریں. نہیں تو میں نے آپ کو آیتیں بتائی ہے. قتل یقتل، قتل جسم کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ روح کو تو موت ہی نہیں آتی، یا روح کو موت آ جاتی ہے؟ روح کو موت نہیں آتی ہوتی. آپ اس بے وقوف کو کہو کہ کس نے تمہیں کہا کہ روح کو موت آتی ہے؟ میں نے تو نہیں کہا نا. میری کوئی آڈیو آپ نے سنی ہے؟ یہ تو تب کہے نا کہ میں نے کہا ہو کہ روح کو موت آتی ہے. جو میں بات کرتا نہیں ہوں وہ میرے ذمہ لگا دیتا ہے. میری اوپر آڈیو سامعین میں نے آپ کو سنائی ہے. میں نے کسی جگہ بھی ذکر کیا ہے کہ روح کو موت آتی ہے، فلاں کو موت آتی ہے؟ میں نے کسی بات کا ذکر کیا؟ اللہ موت دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس، اللہ موت دیتا ہے جانوں کو. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح کو بھی موت ہوتی ہے. بہرحال میں نے کچھ بھی نہیں کہا کس کو آتی ہے کس کو نہیں آتی. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. کہتا ہے قتل جسم ہوا تو زندہ بھی جسم ہوا. یہ ٹچکلے ہیں ان کے. یہ ماسٹر اکاڑوی کے ٹچکلے تھے. اس کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اس کے ٹچکلے تھے. قتل چونکہ جسم ہے، زندہ چنانچہ جسم ہے. تو یہ وہ کہا کرتا تھا. وہی اس نے بات اپنائی ہے. اور اس نے دوسرا اعتراض کر دیا جناب کہ حبیب نجار کا کہاں ذکر ہے جی قتل کا. تو آگے سنیں. میں نے اس سے سوال کیا کیا تیرا میرا اس بات میں اختلاف ہے؟ یہ خود بھی مانے گا، یہ خود بھی مانتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. اور اسی بات سے یہ بھاگ گیا. آگے دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے؟ روح تو ویسے زندہ ہوتا ہے، وہ ایک امر ربی ہے. قتل جسم ہوتا ہے، غذا کی ضرورت جسم کو پڑتی ہے، اور غذا جسم کے. اچھا اس بیوقوف سے کوئی پوچھے بھائی مرنے کے بعد جسم کو غذا کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد کون کھاتا پیتا ہے؟ مرنے کے بعد تو غذا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے، یہ کوئی دنیا کی زندگی ہے کہ جس کے اندر ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہو اور ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے؟ جسم کو غذا کی ضرورت بھی اس وقت ہوتی ہے جس وقت جسم کے اندر روح موجود ہو. جب جسم کے اندر روح ہی موجود نہیں ہے تو جسم کو غذا کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر تو وہ کسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتا جسم. یہ ایسے یار کیسے لوگ یار اٹھ کے آ جاتے ہیں، مناظرے کرنے آ جاتے ہیں. پڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے، سبب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب قتل جسم ہو رہا ہے تو رزق کی ضرورت بھی جسم کو ہوتی ہے یا روح کو ہوتی ہے؟ لو جی نمی سنو. آپ مجھے مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا دوسروں کی باتیں نہیں کریں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنی بات کریں. کہتا ہے امین اکاڑوی کی بات نہ کر. تو ٹچکلا امین اکاڑوی کا لگا رہا ہے. یہ اسی کا گھڑا ہوا ٹچکلا ہے کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے، زندہ چنانچہ جسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اسی کا گھڑا ہوا ٹچکلا ہے. تو میں نہیں بات کروں گا تو کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے جب جسم کے اندر روح ہی موجود نہیں ہے، بے جان جسم کو غذا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتا، نہ وہ کسی چیز کا مکلف ہوتا ہے. کیوں بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں یار یہ لوگ؟ بسم اللہ. جی یہ اعتراض مجھ پہ نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ہے. یہ اعتراض خدا پہ کرو یا رسول پہ کرو، یہ ان پہ ہو رہا ہے، مجھ پہ تو نہیں ہو رہا. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اور یہ آپ ہی بتا رہے ہیں کہ جسم کو ضرورت ہے، روح نکلنے کے بعد بھی جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جب بندہ مر جاتا ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بندے کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. باقی آپ کہتے ہیں کہ شہید حبیب نجار کو قتل کیا گیا، اس کی دلیل دے. حضرت کیا آپ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر یہ آپ کا سوال نہیں بنتا. اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ حبیب نجار کو قتل کیا گیا اور سورۃ یاسین میں اسی کا ذکر ہے، اگر آپ اس بات
کا انکار کر دیں، آپ کہیں کہ یہ اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا تھا، جس وقت آپ میرے ساتھ اس بات میں اختلاف کریں گے تو آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرنے کے مجاز ہیں۔ پہلے شابش اپنا کوئی عقیدہ مجھے بتائیں کہ آپ کا اس بارے کیا نظریہ ہے کہ حبیب نجار کو قتل کیا گیا تھا یا نہیں، اور سورۃ یاسین میں یہ کس کا ذکر ہے؟ ابھی اسی بات سے یہ بندہ بھاگ گیا، اب اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بتا دیتا کہ میرا نظریہ کیا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ منافقت کر رہا تھا، اس کا نظریہ بھی میرے والا ہی تھا کہ اس سورۃ یاسین کے اندر جس بندے کا ذکر ہے، تفسیروں کے اندر اس کا نام حبیب نجار لکھا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، یہی عقیدہ اس کا ہی ہے، لیکن صرف کیا اعتراض برائے اعتراض، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی اگر اس سے پوچھیں پرسنل میں جا کے تو یہ بھی کہے گا کہ ہاں حبیب نجار کو قتل کیا گیا ہے، لیکن یہاں بتانے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ کسی شہید کا یا اس حبیب نجار کا، یہ حبیب نجار کا یہاں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ انکار کریں، شابش، کہیں کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نہ انکار کرتا تھا، نہ اقرار کرتا تھا، نہ اس نے انکار کیا نہ اقرار کیا، بیچارہ لٹک گیا درمیان میں اور بھاگ گیا پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، پہلی بات تو ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے، یا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ پہلے اس کے جواب دیں، اگلی بات میں دوبارہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ہر بات پہ دو بندے یہ بات کر رہے ہوں، دو بندے بات کر رہے ہوں، اور مثال کے طور پر ایک آدھے منٹ کی بات ہے، آدھے منٹ کے بعد مثال کے طور پر کسی نے، ایک بندے نے کسی سے بات کی، اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے دوبارہ بات کی تو پھر سلام کرے، پھر جواب دے، پھر ہر بات پہ، ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پہ، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ہی سلام کر دیا جاتا ہے اور ایک مرتبہ ہی اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ باتیں دو بندے کر رہے ہیں اور ہر بات پہ جناب وہ ساتھ میں السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کر رہے ہوں، تو یہ طریقہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، بات یہ ہے کہ آپ حبیب نجار کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو سورۃ یاسین میں جہاں ان کا ذکر خیر ہے، آپ دکھلا دے، وہ آیت پیش کر دے جس میں ہو کہ ان کو قتل کیا گیا اور قتل کرتے ہی قتل ہو۔ پھر وہی سوال میں نے جب اس سے کہا کہ اپنا موقف تو واضح کر کہ تیرا موقف کیا ہے، قتل کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، یہ موقف واضح کرے۔ اگر یہ تو یہ کہہ دیتا ہے کہ قتل نہیں کیا گیا، بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا، اس کو قتل نہیں کیا گیا، تو پھر تو اس کا سوال بنتا ہے۔ اگر یہ بھی مانتا ہے کہ حبیب نجار کو قتل کیا گیا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، تو پھر اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، اختلافی بات کی طرف آ نہیں رہا، اور ان کی یہ عادت ہوتی ہے للڑوں کی کہ یہ صرف بات کو الجھاتے ہیں۔ وہ قتل کی وجہ سے ہی ان کی موت کی وجہ قتل بنی ہے، قتل یقتل قتالا، کہ ان کی موت کا سبب، موت کا ذریعہ، وسیلہ، سبب جو ہے وہ قتل بنا ہے، ان کو اس کی قوم نے قتل کیا تھا کر کے۔ وہ آیت پیش کر دے، آمنا و صدقنا جناب، ٹھیک ہے، بسم اللہ کرے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ جی حضرت، میں نے یہی تو آپ سے کہا ہے، آپ انکار کریں پھر مجھ سے مطالبہ کریں۔ آپ یہ آڈیو ایک مجھے سینڈ کر دیں کہ اس کو قتل نہیں کیا گیا تھا، اگر کیا گیا ہے تو قرآن کی آیت پیش کریں، اپنا کچھ موقف تو واضح کریں نا کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ میں یہی تو پیچھے سوال کیا آپ سے کہ آپ اپنا موقف واضح کریں، کیا اس کو قتل کیا گیا یا نہیں، اپنا موقف بتائیں اور پھر آگے مجھ سے دلیل مانگیں۔ حضرت نہیں ایسے نہیں، مجھے کہہ رہے تھے وائس پہ آؤ اور آپ خود چیٹنگ پہ آ گئے۔ اب چیٹنگ نہیں کرنی، اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی جرأت ہمت موجود ہے تو چیٹنگ نہیں کرنی، اب وائس پہ آؤ۔ اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ مجھے دکھاؤ کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، میں نے آپ سے کہا اپنا موقف واضح کرو کہ آپ کا موقف کیا ہے، کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ آپ انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں، اپنا موقف واضح کریں اور پھر میں
مجھ سے دلیل مانگے. اگر میرا اور آپ کا موقف الگ الگ ہوا تو میں آپ کو دلیل دوں گا. اگر ایک ہوا تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پاس اسٹامپ پیپر لکھ کے عدالتی اسٹامپ پیپر لکھ کر کے بھیجوں؟ ابھی اس کی لفاظ ہی دیکھو، کہتا ہے اسٹامپ پیپر لکھ کے دے. آپ کے سامنے میں نے تمام وائسیں سنائی. میں اس سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنا موقف واضح کر، پھر کہتا ہے میں اسٹامپ پیپر لکھ کے دوں. ناظرین سامعین آپ دیکھیں، اس نے کسی آڈیو میں بھی اپنا موقف بتایا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. پھر کہتا ہے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں. بھائی موقف بتاؤ اپنا کہ اس کو قتل کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. اگر میرا اور آپ کا اختلاف ہوا اس بات میں کہتا ہوں کیا گیا ہے، آپ کہتے ہیں آپ بتاتے ہی نہیں ہیں کیا گیا یا نہیں کیا گیا. کم از کم بتاؤ تو صحیح. میں تو بتا رہا ہوں نا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. آپ بھی بتا دیں کہ آپ کہہ دیں کہ اس کو قتل نہیں کیا گیا، تو پھر بن گئے اختلاف. پھر مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں. اگر آپ بھی کہتے ہیں کیا گیا ہے، میں بھی کہتا ہوں کیا گیا ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر جس بات پہ جھگڑا ہے اس بات پہ بات کریں. اور ابھی اس کی لفاظ ہی دیکھیں، میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں. بھائی کس نے کہا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دو؟ بھائی اپنی زبان سے بول کے بتاؤ کہ کیا گیا یا نہیں. میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ حبیب نجار کے قتل ہونے کا سورۃ یاسین میں یا سورۃ یاسین کے علاوہ حبیب نجار کے قتل ہونے کا ذکر جس آیت میں ہے وہ آیت پیش کر دیں. اس کے علاوہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. پھر وہی بیوقوفانہ بات. اللہ کے بندے تو خود بھی کہتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا، تو خود نہیں پیش کر سکتا؟ یا تو کہنا کہ اس کو قتل نہیں کیا گیا. یہ قیامت کی صبح تک نہیں کہے گا، اور اسی بات سے بھاگ گیا ہے. یہ آگے دیکھیں، اللہ کے بندے میں تو یہ آخری وائس میں نے کی ہے، یہ آخری وائس ہے. اس کے بعد کہتا ہے فی امان اللہ، جا رہا ہوں، چلا گیا ہے. کوئی جواب نہیں ہے. آ جاتے ہیں فضول وقت برباد کرنے لوگوں کا. اپنا وہ سوال دوبارہ دہرائے نا. میں تو اسے پوچھ رہا ہوں کیا جو میں نے موقف بیان کیا ہے اس موقف کے خلاف ہے تیرا عقیدہ نظریہ؟ تو پیش کر، اپنا نظریہ پیش کر. کیا تیرا نظریہ میرے ساتھ ملتا ہے یا نہیں؟ اگر تیرے اور میرے نظریے میں اختلاف ہوا تو پھر آپ سوال کرنا. اس بات میں تو تیرا میرا اختلاف ہی نہیں ہے، تیرا میرا ایک ہی موقف ہے. تو پھر دلیل کس بات کی؟ دلیل تو اس بات پہ ہوتی ہے نا جس پہ اختلاف ہو. اپنا نظریہ پیش کر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تیرا میرا نظریہ اس بات پہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو اپنا نظریہ پیش کر. شاباش. ڈرتا کیوں ہے؟ جی یہ میں نے ایک ہی سوال کیا اور حضرت بھاگ گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. اور یہ دیکھ لیں فی امان اللہ. اور میں نے کتنی بجے یہ کی تھی؟ 10:30 پر یہ میری وائس گئی ہے. بیچارہ 7 منٹ تک سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، اور جب بالکل لاجواب ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر کہتا ہے فی امان اللہ اور بھاگ گیا. یہ ان کی اوقات ہوتی ہے. آتے ہیں بڑے دھڑلے سے، انٹری ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ کیا سمجھ کے آیا تھا کہ آج میں نے کیا کر دینا ہے گروپ کے اندر جا کے، اور گیا کیسے ہے آپ کے سامنے. تو اللہ کے بندوں، ان جیسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑو. نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ سوال کا جواب ہوتا ہے. آتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.